علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا میں ادے پور میں بیٹھا ہوں کیا یہ عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہے؟ جب درود کی باری آئی تو بہت ہلکی آواز کا استعمال کرنا آپ کے کمزور ایمان کی علامت بتاتا ہے۔ جب حق ہو تو سینے پہ چڑھ کر بتاؤ۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ رکھی جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ عزیزان گرامی، بہت مختصر وقت کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ انشاءاللہ مکمل خطاب کل آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ آج بہترین خطاب برادر عزیز حضرت علامہ آفتاب عالم غیاثی صاحب قبلہ، جو کہ میرے پیر بھائی بھی ہے اور حضور سلطان المشائخ کے محبوب خلفاء میں سے بھی ہیں، اور مکمل خطاب آج کی تاریخ کا آپ تمامی حضرات تاجدار مسند قادریت، مخدوم المشائخ، سلطان المشائخ، شیر کالپی، میر سید غیاث الدین دامز اللہ علینا کی سماعت فرمائیں گے۔ مکمل خطاب آج۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ایک مڈل کلاس آدمی موٹر سائیکل خریدے تو چرچا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمت سے میں نے یہ موٹر سائیکل خریدی۔ ایک اپر مڈل کلاس جب ایک چھوٹی سی کار خریدتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں دیکھو میں نے اللہ کی نعمت مجھے عطا ہوئی اور میں اس کا چرچا کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، کبھی مٹھائی بانٹ کر، کبھی فاتحہ نظر و نیاز دلا کر کے دیکھو میرے گھر میں ایک کار آئی۔ ہائی سوسائٹی کے افراد
جب لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں پراپرٹیز خریدتے ہیں، نظر و نیاز دلا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے خدا نے مجھے یہ عطا کیا کہ آج اتنے کروڑ کی گاڑی اور اتنے کروڑ کی پراپرٹی میں نے خریدی. پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ جو تم چرچا کر رہے ہو، تو وہ سیٹھ جی یہ بتاتے ہیں وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے لے کر اپر کلاس تک کوئی اربوں پتی تک کیوں نہ ہو، وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے خدا نے دیا ہے تو میں چرچا کر رہا ہوں. خدا نے دیا، میں نے چرچا کیا. آج یہ جو کہتے ہیں کہ مولود منانا جائز نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بدعت ہے، کہ رسول کے دور میں نہیں تھا، آج ہے اس لیے بدعت ہے. تو سیدھا سیدھا یہ پوچھئے رسول کے دور میں تو تم بھی نہیں تھے. وہ ہم جیسے تھے، کہاں یہ لنگور اور کہاں وہ نور. ہم مان لیں وہ ہم جیسے، ذرا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے تو دکھاؤ. پلٹے ہوئے سورج کو لے کر واپس دکھاؤ. جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے اپنا ایمان بچا لیا، اور تمہیں دیکھتے ہیں تو سیدھا لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں. کہاں کی مثال کہاں بتا رہے؟ کہا گیا نا قرآن میں کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. چھوٹی سی چیز اگر کوئی مل گئی تو ہم نے نعمت کا چرچا کرنا شروع کر دیا. دیکھو اتنا بڑا کام میرا ہو گیا، یہ گاڑی خرید لی، یہ پراپرٹی خرید لی، یہ کار خرید لی، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا. عزیزان گرامی، ہر نعمت ایک طرف، ہر نعمت ایک طرف. گاڑی، پراپرٹی، جتنی عیش و آسائش آپ تصور کر سکتے ہیں سب ایک طرف، اور میرے نبی جیسی نعمت ایک طرف. میرے نبی جیسی نعمت ایک طرف. تو آج جب ربیع النور میں میرا نبی اس دنیا میں آیا تو ہم چرچا کیوں نہ کریں؟ خدا نے خود کہا دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو. تو چرچا عام کیسے ہوگا؟ چرچا عام ان کی سیرت بیان کر کے ہوگا. تم سعودی عرب میں بیٹھ کر یہودیوں کے ساتھ کیک کاٹو تو جائز، ہم کمکمے لگا لیں تو ناجائز. کہا کہ یہ کمکمے لگانا، یہ مولود منانا، یہ تقریر کرنا، یہ نعت و منقبت کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہم بریلویوں کی قسمت میں، یہ ہماری ہی قسمت ہے کہ عظیم نعمت ہمیں ملی، اور ہم اس نعمت کا چرچا کبھی نعت کے ذریعے سے کرتے ہیں، کبھی تقریر کر کے کرتے ہیں، کبھی لنگر لٹاتے ہیں. ارے لٹا کس کے نام پہ رہے ہیں؟ ارے دے رہا ہے میرا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے نبی نے دیا تو ہم غلاموں نے لٹایا. تمہارے والے نہیں دیتے تو تم منہ بناؤ. ہمارا والا دیتا ہے، ہم لٹاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. ہمارے نبی نے دیا. میرا نبی مختار کل،
مختار کل میرے نبی نے دیا ہم نے لٹایا، پیٹ میں درد وہابی کے ہوا۔ بھیا یہ سب گول کی بھوسی لگا کے رکھو اور مولود بڑھ چڑھ کر مناؤ، جتنی استعداد ہے اتنا مناؤ، بلکہ اس سے زیادہ مناؤ۔ میرا نبی تمہارا ادھار نہیں رکھنے والا۔ میرا نبی ادھار رکھنے والا نہیں۔ تم نے نبی کے لیے اتنا کیا، تمہارا نبی تمہارے لیے اتنا کرے گا۔ اور درد، محرم آیا، حسین کا ذکر کیا تو یزیدیوں کے پیٹ میں درد ہوا۔ ربیع النور آیا، رسول اللہ کا ذکر کیا تو ابو جہل کی اولادوں کے پیٹ میں درد ہوا۔ تو ان ابو جہل کی اولادوں کو بتاؤ کہ مولود منانے میں کیا بدعت ہے؟ کیا ذکر رسول کرنا بدعت؟ کیا نہ تو منقبت پڑھنا بدعت؟ ہمارا تو عقیدہ بریلی کے امام احمد رضا نے کہہ دیا، بتا دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سمجھے نہیں شعر کو؟ ادے پور والے کیا کچھ کسی اور مجاز میں جا رہے ہیں؟ وہ جو نہ تھے، عزیزان گرامی، خواہ زندگی میں کتنی نعمت ہو لیکن وہ نہ ہو، اولاد ہو لیکن میرے نبی سے تعلیم یافتہ نہ ہو، بینک بیلنس ہو لیکن نبی کا صدقہ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کس کی جان ہے؟ جہان کی جان، بے شک جہان، اس جہان کی جان۔ لوگ اپنے ماں باپ کہتے ہیں نا، سیدھا سیدھا یہ ارشاد کیا جاتا ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے نبی کے قدموں میں قربان کر دو۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا محض تقاریر اور یہاں بیٹھ کر آپ تمامی حضرات مولود کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا میری تقریر پر محض سبحان اللہ کہہ دینا آپ لوگوں کی ذمہ داری کو ختم کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے ناموس رسالت پر پہرا دینا، ختم نبوت پر پہرا دینا، عظمت رسول پر پہرا دینا، پھر خوشیاں منانا ہے۔ ناموس کی بات ہے تو ہم سیدھا یہ کہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ یا رسول اللہ، آپ جان ہے جہان کی اور یہ جہان آپ پر قربان، میرا سب کچھ، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ بچپنا، یہ آل، یہ اولاد، یہ مال، یہ متاع، سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
نبی کے قدموں پر، ان کی آل و اولاد، ان کے اصحاب کے قدموں پر کہ بات ان کی شان کی آئے گی تو ہم اپنے مال و متاع، اپنی آل و اولاد، اپنا خانوادہ اپنے نبی کی عظمت کے قدموں پر قربان کر دیں۔ آج سب سے بہترین خراج عقیدت ہمارے نبی کے لیے یہ ہے، مجھے موضوع دیا گیا کہ تھوڑی دیر تعلیم پر بولیں۔ کل انشاءاللہ مکمل خطاب آپ تمامی حضرات کے سامنے ہوگا۔ 19 منٹ ہو گئے، صرف 11 منٹ اور بچے ہوئے ہیں، اور سلطان المشائخ کی ابھی آمد بھی ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا سب سے بہترین خراج جو ہے ہمارے نبی کے لیے وہ ہے تعلیم۔ اور الحمدللہ یہ جو پروگرام بھی آرگنائز کیا گیا ہے یہ انجمن تعلیم الاسلام کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ لائک صد مبارکباد ہے کہ جنہوں نے اپنی انجمن کا نام بھی تعلیم الاسلام رکھا، اور لائک صد مبارکباد ہے تمام صدر اور تمام کمیٹی کے ممبران کے جن کی کاوشوں کے ذریعے سے آج یہ بہترین مجمع یہاں پر بیٹھا ہے اور ذکر رسول سن رہا ہے، اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز، جن کی محفل ہے جب تک وہ نہ بلائیں کوئی نہیں آتا، اور جن کی محفل ہے جب تک وہ نہ سجوائیں کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس کو میرے رسول نے دیا ہے۔ ہم ہاتھ مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ میرا نبی ہمارے ہاتھوں پہ اپنا صدقہ عطا کر رہا ہے، اسی لیے ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ ہم حاضر ہیں میرے رسول، آپ کی اسوہ پہ بات آئے گی، لبیک یا رسول اللہ، آپ کی عظمت پر بات آئے گی تو لبیک یا رسول اللہ، آپ کی آل پر بات آئے گی تو لبیک یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب پر بات آئے گی تو لبیک یا رسول اللہ۔ تو ہمارا سب سے بہترین جو خراج ہے میرے نبی کے لیے وہ ہے تعلیم، کیونکہ یہ جو تعلیم ہے عزیزان گرامی، سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ نازل ہوئی اقرا، پڑھو۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں، گورنمنٹ کی رپورٹ تک اٹھا کے دیکھیں تو سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اتی پچھڑوں سے بھی تعلیم میں، شکشا میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ جس نبی پر پہلی آیت اقرا کی نازل ہوئی، آج اس کے نوجوان تعلیم سے دور ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب مائنورٹیز میں بھی مائنورٹیز کو آپ دیکھیے، تعلیم کا معاملہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ کہیں، میں ایک صاف سیدھی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا آج تعلیمی معاملات میں حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اگر بڑے پنچر کی دکان رکھے ہوئے ہیں تو بیٹے کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ پنچر کی دکان کھولے۔ باپ اگر پان کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو گمٹی ایک اور لگا کر دیتا ہے کہ میرا بیٹا بھی وہاں پر گمٹی لگائے اور وہ بیٹھے۔ دوسری قوموں کی طرف اگر دیکھیے، لا علمی کا عالم، لا علمی کا معیار، لیکن جب رسول دو جہاں کی زندگی پر دیکھا جائے، ان کے بعد کی نسلوں کو دیکھا جائے، تو کیا بلب کا ایجاد آپ جان ایڈیسن کو آپ اگر پڑھنے لگیے تو کیا جان ایڈیسن نے خالصتاً اس بلب کا ایجاد کیا؟ نہیں۔ جب تھیوریز پڑھیے تو آپ کو مولا کائنات کی آپ کو وہاں پر ریسرچز دکھائی دے گی، کیمرہ لینسز ہو، آپریشن ہو، سرجری ہو، جیومیٹریکل آپ لوگ میتھمیٹکس ہو، سب مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ابن سینا کون تھے؟ امام غزالی کون تھے؟ آج ہم صرف ان کو کتابوں اور خطابوں میں یاد کرتے ہیں۔ کب تک یہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ
تعلیم سے دور ہوگا کہ جس نبی پر پہلی آیت نازل جو ہوئی وہ اقرا کی نازل ہوئی، پڑھو میرے نبی. لیکن ہم تعلیمات سے دور. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا چھوڑ دیا. جب سے ہم نے اپنا اسوہ حسنہ ان دنیاوی لوگوں کو بنایا ہے، تب سے ہم تعلیم سے دور ہو گئے، معاشرتی ترقیوں سے دور ہو گئے. آج بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے نبی کے اصلی اور سچے دین پر، جہاں عقیدے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، جہاں تعلیم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، کل سے دیکھیے گا، سچے وفادار بن جاؤ یا صرف محافل اور مجالس اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کے مسلمان بنو گے. اگر لبیک کے نعرے لگانے بہت پسند ہیں تو میدان عمل میں آ کر کہو لبیک یا رسول اللہ. عمل کا میدان کیا ہے؟ سنتوں کو زندہ کرنا، واجبات کو زندہ کرنا، فرائض دینی کو زندہ کرنا. لیکن کیا ہم اور ہمارے پیران عظام، ہم صرف، میں کہتا ہوں سیدھی بات، نبی کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے پیر صاحب کی بات آتی ہے تو تلواریں کھینچتی ہیں. یہ معاشرہ ہے ہمارا. آج تبھی تو ہمت ہے لوگوں کی. پیر صاحب کو نہ کہنا حضرت، کیونکہ پیر صاحب کو بولا جائے گا تو فوراً ہمارے اوپر FIR ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے گرو جی ہیں. ان کو بول دے گا کوئی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن جب بات رسول تو جہاں کی آتی ہے تو کہا جاتا نہیں، چھوڑو. کب تک صرف فیس بک یا مسلمان، ٹویٹر کے مسلمان ہم لوگ بنیں گے؟ کیا فجر کی نماز جو 2 صفحے بھری ہوتی ہیں، کیا اتنے ہی مسلمان اس ادے پور میں رہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، میرے رسول نے اپنا سر سجدے میں دیکھ کر رب حبلی امتی کہہ کر اپنی پوری رات عبادات میں گزار دی کہ میں تو پریشانیاں اٹھا لوں لیکن میرا امتی. لیکن آج امتی کیا ہے؟ امتی کو رات بھر ریلے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، صبح فجر میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے. محبوب سے بات کرنی ہو تو رات بھر بات ہوگی، لیکن وہ محبوب، یہ دنیا کا محبوب تو آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. میلاد کی خوشیاں منانا کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے، میلاد کی خوشیاں منانا بریلویوں کے مقدر میں ہے، مصطفیٰ کے وفاداروں کے مقدر میں. ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، تجھ سے نہیں کہتے ہیں کہ تو خوشی منا. خوشی منانے کے لیے روئے زمین میں مصطفیٰ کے غلام موجود ہیں جو ہر حال میں اپنے مصطفیٰ کا میلاد کل بھی مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں، قیامت کی صبح تک مناتے رہے. تیری نسل پاکنے ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاکنے ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے میرے نور تیرا سکھرانا نور کا. آیا سے ملت سوڑا، آیا سے ملت سوڑا، آیا سے ملت سوڑا، آیا سے ملت سوڑا. شیر قلب سوڑا، شیر قلب سوڑا، آیا سے ملت سوڑا، آیا سے ملت سوڑا. ویڈیو مت بنائیے بھائی، کوئی بھی بھیا یہ ویڈیو بازی مت کیجیے، بالکل بھی خبردار. پریس کیجیے اس چیز سے، نیچے کر دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی.
جشن عید میلاد النبی آیا سے ملت سوڑ آیا سے ملت سوڑ آیا سے ملت سوڑ آیا سے ملت سوڑ اللہ اللہ دل جان سے اللہ ملے میرا والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں آیا سے ملت سوڑ آیا سے ملت سوڑ آیا سے ملت سوڑ آیا سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سلطان المشائخ، محبت کے ساتھ جواب دے، حضور سلطان المشائخ، شیر طالبی، آمد حضور سلطان المشائخ، مسلک اعلی حضرت، آواز اور بلند کرے، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو، حضور سلطان المشائخ تشریف فرما ہے، ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں آپ، اور گزارش کروں گا آپ سے ادب کے ساتھ بیٹھے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ کر بیٹھے، ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب حضور قبلہ فتائی صاحب فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ان کے قریب بیٹھتا ہے، وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے قریب ہو کر بیٹھا کرے، ان کے نورانی چہروں کی زیارت کیا کرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ خانقاہ تلمیذ کے چشم و چراغ ہے ماشاءاللہ، یہ باغ زہرا کے پھول ہے ماشاءاللہ، جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، السلام علیکم۔ آمد حضور سلطان المشائخ ہو چکی ہے، وہ سلطان کہ جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنی جانوں کا کمپرومائز تو کر دینا، لیکن مسلک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرنا، محبت رسول کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ عزیزان گرامی، اس سلطان کی آمد ہے، اس سلطان المشائخ کی آمد ہے، جن کے اجداد کے لیے اور جن کے لیے بریلی کا امام مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، جب بھی رزق میں تنگی ہو تو سلطان المشائخ کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسانا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت پیر دیکھے ہوں گے، لیکن وہ پیر جو تاجدار مسند قادریت فی الہند ہے، ہر پیر کی پیر پذیرائی ایک طرف اور سلطان المشائخ کی عظمت و نسبت ایک طرف۔ جس در کے گدا بلگرام سے لے کر بریلی کے امام احمد رضا تک ہے، اس در کے وارث کا نام، اس مسند کے وارث کا نام، اس میر محمد کے جلوے کا نام، میر فضل اللہ کے علم کا نام، میر
احمد کے کمال کا نام حضور غیاث ملت ہے. لوگوں نے ہزاروں پیر دیکھے ہوں گے لیکن اس جیسا پیر نہ دیکھا. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ قسمت والے ہیں وہ لوگ کہ جس در سے امام احمد رضا وابستہ ہے اس در سے وابستہ ہو جاؤ. اس در سے وابستہ ہو جاؤ. عزیزان گرامی، اس دنیا میں بھی آسرا رہے گا اور آخرت میں بھی آسرا رہے گا، کیونکہ یہ وہ چشم و چراغ ہیں جس کے خانوادے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہوگا اور ان کے جد امجد غوث اعظم کو پکارے گا تو عزیزان گرامی غوث پاک وہاں اس کی مدد کو پہنچیں گے. یہ وہ ذات اقدس ہے. ہمارے بڑوں کی موجودگی میں ہم چھوٹوں کا بولنا یہ بے ادبی ہے. اور میں تو آج برائے تبرک آج حاضر ہوں. انشاءاللہ مکمل گفتگو کل ہوگی. ابھی ہمیں جو بیان سننا ہے وہ بیان واعظ و نصیحت سلطان المشائخ کی سننی ہے. اور وہ افراد جو حضور سے مرید ہونا چاہتے ہیں، اس دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس دامن کے غلام بننا چاہتے ہیں، وہ بھی بعد تقریر انشاءاللہ آج اس ربیع النور کے صدقے ان کے دامن سے وابستہ بھی ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے جو گفتگو جہاں پر چھوڑی تھی میں اسی کو اٹھا کر اور ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا بہترین خراج جو ہمارے رسول کے لیے ہے وہ ہے تعلیم کا حاصل کرنا. تعلیم حاصل کرو، اپنے رسول دو جہاں کو بہترین خراج پیش کرو. اور اس کا بہترین کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انجمن تعلیم الاسلام اسکولز کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے عوام کی فلاح اور بہبودی کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ حضور سلطان المشائخ کے صدقے، ان کے اجداد کرام کے صدقے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یہاں پہ موجود جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی تعلیم میں، ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے اور انجمن تعلیم الاسلام کو اسی طرح فلاح اور بہبودی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ تمامی حضرات کو بغور سکون کے ساتھ اپنے دلوں کو کان بنا کر حضور سلطان المشائخ کی واعظ سننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.